السلام علیکم۔ آج ہم اپنی غزل نمبر 2 پڑھیں گے جو کہ مومن خان مومن کی ہے، اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہم اس کے خاص الفاظ دیکھ لیتے ہیں، ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے اغیار۔ اغیار کا مطلب ہے غیر، چرخ، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، راحت فضا، سکون دینے والا، رنج، دکھ، عرض، گزارش یا درخواست، مضطرب، بے چین، ناصح، نصیحت کرنے والا، اور وعد وفا، وعدہ وفا کرنے والا۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور ساتھ ساتھ میں اس کی تشریح کی وضاحت بھی کرتی جاؤں گی تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ ہر شعر سمجھ آ جائے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا۔ اب اس شعر میں شاعر جو ہے تھوڑا شکایت بھرا اپنا لہجہ اختیار کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، اپنے محبوب سے شکایت کر رہے ہیں کہ میں جس تکلیف اور دکھ درد میں مبتلا ہوں، میرے محبوب کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری جو حالت ہے، میرا محبوب اس سے بے خبر ہے، اور اس نے کبھی بھی میری خبر گیری کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ اور جس پہ جو ہے وہ شاید تھوڑا سا نالاں ہے، وہ شکایت اسی لیے کر رہا ہے کہ جب یہ رویہ میرا محبوب اختیار کرتا ہے تو میری بے چینی بڑھ جاتی ہے، اور مجھے اور اس بات کا دکھ ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ اس کے بارے میں ایک شاعر کہتے ہیں، ان لبوں نے نہ کی مسیحائی، ہم نے سو سو طرح سے مر کے دیکھا۔ اسی کے بارے میں ہمارے شاعر مرزا غالب کہتے ہیں، پہلے آتی تھی حال دل پہ ہنسی، اب کسی بات پہ نہیں آتی۔ اب اس پہ شاعر یہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب میرا محبوب میرے پاس ہوتا ہے یا میرا محبوب کے میں خیالوں میں جب کھویا ہوا ہوتا ہوں تو مجھے ہر موسم بہار لگتا ہے۔ اس کی بے رخی میرے لیے کسی طور پر بھی راحت کا سبب نہیں بن سکتی، اور ہر وقت میں اپنے محبوب کے خیالوں میں کھویا رہتا ہوں، اس کی باتوں کو سوچتا رہتا ہوں جو مجھے خوشی اور راحت دیتی ہیں۔ اب ہم اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعد وفا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب میرا جو ہے وہ وعدہ کر کے مکر جاتا ہے، بے وفائی گویا اس کا شیوا ہے۔ اس پر وہ یہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو وہ خود بے وفا ہے، اور دوسرا شکایت بھی وہ خود ہی کر رہا ہے کہ تم بے وفا ہو، مجھ پر بے وفائی کا الزام لگایا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں وفا تو میرے محبوب نے بھی نہیں کی۔ تو پھر اس کو مجھ سے شکایت کیوں ہے کہ ہم نے اگر اس کو بے وفا کہا ہے، نہ ہم نے اس سے شکایت کی ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی وعدہ جو ہے بے وفائی نہیں کی یا وعدہ پورا نہیں کیا، ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ چلن تو اس کا اپنا تھا، اس نے کبھی بھی کوئی بھی مجھ سے کیا وعدہ پورا نہیں کیا، اس نے ہمیشہ مجھ سے شکایت اسے رہی۔ شکایتیں تو وہ کرتا ہے، میں نے کبھی اس سے کوئی شکایت نہیں کی۔ اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے، جان دے دوں نہ میں کہیں تو تم پر، جان دے دوں نہ میں کہیں تم پر، آج وعدہ وفا نہ ہو جائے۔ شاعر بڑی خوبصورتی سے طنز کے انداز میں اپنے محبوب کے رویے کو بیان کر رہا ہے کہ محبوب کا دعویٰ ہے کہ وہ وفادار ہے، وہ وفا کرتا ہے، اس نے کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا، جب اس کا حقیقی رویہ اور اس کے حقیقی اعمال اس کے بالکل برعکس ہیں۔ محبوب وعدہ کر کے نبھاتا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ شکایت یہ کرتا ہے کہ اس کو بے وفا کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ میں نے تو کبھی بھی بے وفائی نہیں کی۔ ذکر اغیار سے ہوا معلوم، حرف نا سے برا نہیں ہوتا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ جو نصیحت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں، وہ بظاہر ہمیں اس وقت تو اس کی باتیں ناگوار گزر رہی ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہی ہمارے اصل میں خیر خواہ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ موجود ہوتا ہے، وہ ہمیں غلط کاموں سے روکتے ہیں، اچھائی کے درس دیتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی اپنے پرایوں کی اپنے محبوب کے لیے جو باتیں ہیں وہ ہمیں بڑی بری لگ رہی ہوتی ہیں، اور نہ سے ہمیں بتاتا ہے کہ محبوب کی رویے کی وہ ہمیں نشاندہی کرتا ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم عشق میں اس قدر اندھے ہو گئے ہو کہ تمہیں اپنی جو ہے محبوب کے رویہ جو ہے تمہیں بالکل نظر نہیں آ رہا، تمہیں نظر نہیں آتا کہ وہ وفادار نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت تو اپنے نصیحت کرنے والے اس انسان کی باتیں بری لگتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اصل ہمارا خیر خواہ وہی ہوتا ہے۔ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم خوار ہوتا۔
اگلے شعر کی طرف آتے ہیں، تو ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ اس شعر میں شاعر بے وفائی کا ذکر کر رہے ہیں محبوب کی، کہ شاعر کہتا ہے محبوب ہم تمہارے عشق میں بہت ہم نے کوشش کی ہے تمہیں اپنانے کی، تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کی، تم سے وفا نبھانے کی، لیکن شاعر یہ کہتا ہے کہ تم ہی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایسا ہو۔ جب انسان کی اپنی چاہت نہ ہو تو کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر وہ یہ کہتا ہے کہ مومن اپنے محبوب سے اپنی ناکام محبت کا نوحہ بیان کیا ہے، وہ اس حقیقت پر افسوس کر رہے ہیں کہ ان کا محبوب ان کا نہ بن سکا۔ پہلے مصرعے میں وہ گہری محرومی اور ناکامی کا اظہار کر رہے ہیں، محبوب نے کسی بھی طور پر ان سے تعلق نہیں جوڑا، اور دوسرے مصرعے میں وہ صورتحال کو بیان کر رہے ہیں کہ دنیا میں کیا ممکن نہیں ہوتا، ہر چیز ممکن ہے، اکثر غیر متوقع واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اگر محبوب کی ذرا سی بھی چاہت ہوتی، اگر وہ تھوڑی سی بھی کوشش کرتا تو حالات سازگار ہو سکتے تھے، ان کے حق میں ہو سکتے تھے۔ یہ نہ تھی ہماری قسمت کے وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اگلا شعر ہے، ایک دشمن کے چرخ ہے نہ رہے، تجھ سے یہ اے دعا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ دعاؤں سے شکایت کر رہے ہیں کہ چرخ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آسمان کو کہتے ہیں، یہاں پہ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی خواہش کو وہ اپنے دل سے مانگ رہا ہے، کہ محبوب کو بہت دل سے مانگ رہا ہے، لیکن وہ دعا کو اس سے یہ شکایت بھی کر رہا ہے کہ دعا میں اس قدر طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان کو چیر کر اوپر چلی جائے اور میری جو ہے وہ دعا جو ہے قبولیت کی گھڑی کو پہنچ جائے۔ مومن اپنے اس دل سے نکلنے والی دعا سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اپنی بے بسی کا بھی اظہار کر رہے ہیں کہ آسمان ایک ایسا دشمن ہے جو خود گردش زمانہ کی طرح طاقتور اور مستقل ہے۔ اب یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری دعا کی راہ میں رکاوٹ یہ آسمان بنا ہوا ہے، ورنہ جتنی دعائیں میں نے مانگی ہیں ضرور میرا محبوب مجھے مل جاتا۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ شاعر کہتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی دوسرا موجود نہیں ہوتا، اس وقت اسے ایسا احساس ہوتا ہے جیسے اس کا محبوب بالکل اس کے قریب موجود ہو۔ یہ اس کی محبوب کی یاد کی اتنی گہری کیفیت کو ذکر کر رہا ہے کہ ہر وقت اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا محبوب اس کے پاس ہے۔ اب یہاں پہ جو شاعر نے گویا کا لفظ استعمال کیا ہے، اس احساس کی غیر حقیقی لیکن قوی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے کہ شاعر کو محبوب کی قربت کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ بالکل تنہا ہوتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے تیری یاد میں گم ہو جاتا ہوں میں، اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں۔ اگلا شعر ہم دیکھتے ہیں، حال دل پہ یار کو لکھوں کیوں کر، ہاتھ دل سے جدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ اپنے یہ والا شعر آپ کا بورڈ میں بھی آیا تھا، جس میں انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ شاعر کا ہاتھ جو ہے وہ دل پر کیوں رہتا ہے اور وہ کیوں لکھ نہیں پاتا۔ تو یہاں پہ چونکہ شاعر کے دل میں درد رہتا ہے، ہر وقت محبوب کی یاد اس کے دل میں رہتی ہے، اور جس سے اس کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ہمیشہ اس کے دل پر رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا حال دل قلم کے ذریعے لکھ کر بیان نہیں کر سکتا۔ حال دل لکھوں کب تک جاؤں ان کو دکھلاؤں، انگلیاں فگار اپنی خامہ ہو چکا اپنا۔ اب یہاں پہ شاعر ہمیں یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے محبوب کی یاد اس قدر شدید ہے کہ وہ ایک درد کی صورت میں، ایک ٹیس کی صورت میں اس کے دل میں اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیتا ہے، اور تاکہ اپنے دل کو سنبھال سکے، جس کی وجہ سے وہ اپنا حال دل لکھ کر بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا۔ یہاں پہ شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری کیوں سنے گا، میری عرض جو ہے بے چینی کیوں دیکھے گا، کیونکہ محبوب بھی تو آخر خدا تو نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ محبوب کو یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب تو ہماری تو وہ تمام خواہشیں پوری نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں پہ بھی وہ یہی شکایت کر رہا ہے۔ مطلب یہ پوری جو غزل ہے جس میں وہ اپنے محبوب سے شکایت بھرا انداز اختیار کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ بڑا بے وفا ہے، اسے میرا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔ اب اس کے مشقی سوالات ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اب اس کی تشریح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ، پھر نیکسٹ ویڈیو میں اس کے مشقی سوالات آپ کو بتاتی ہوں۔